अमेंडमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। इस चीज को बिला वजह मौजूद बहस मत बनाया जाए। फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है, बार बार दरख्वास्त की फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना गैर मुनासिब है। सोशल मीडिया पर तनकीद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम काफ़ी अरसे से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरारत नहीं डाली जा सकती। आर्मी चीफ की तकर्री को बिला वजह मौजूद बहस ना बनाया जाए। कुछ रोज से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। कानून के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। पिछले 1 साल की ही सिर्फ मैं बात करूं तो हमने इस चीज को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसकी तस्दीक आज तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। जलसों में फौज को आप इनवाइट करें, किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी हम कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। ISPR ने अहम बयान जारी कर दिया। कोर कमांडर से मुतल्लिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात क़यादत को मोराल और वक़ार पर मनफी असर डालते हैं। तवक्को है कि सियासी क़यादत ऐसे मुतनाज़िब बयानात से इज्तनाब करे। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। 3 सीजर्स ने मिलकर यहाँ साजिश की। हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया। उनको पता था कि चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ आ जाएगा इमरान खान की जगह और वो फिर उनकी खिदमत करेगा। जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। जेल जाने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने अपनी सियासत को फिर जिहाद करार दे दिया। कौमी इदारे पर भी तनकीद जो साजिश संभाल सकते थे उन्हें बताया मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है। अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को हुक्म दिया जंग में शामिल हो जाओ वरना बम मारेंगे। जरदारी का नायब इस्लाहात करना क़यामत की निशानी है। इलेक्शन का ऐलान होने तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अटक जलसे से खिताब। ये है क़यामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहत कर रहा है। लंदन में मिलने गए हैं नवाज शरीफ को। वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। जो उसकी बेटी है नवाज शरीफ की वो भी सजा याफ्ता है। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ना इन चोरों को मानूंगा ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में दूसरे रोज भी आला सतही इजलास। हुकूमती उमूर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल ने कहा इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी खाना जंगी फैलाना चाहते हैं। मुआशी सूरत हाल से संगीन दबाव और मुश्किलात का सामना है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर। तमाम फैसले इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से करेंगे। नवाज शरीफ ने आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है आइन शिकनी पर ज़ीरो टॉलरेंस, किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। मुल्क में 2 बड़े झूठे, एक इमरान खान दूसरा पिंडी का शैतान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। ये इसका स्ट्रैटेजी आज का नहीं है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले धमकी मिली, फौरी इलेक्शन नहीं तो मार्शल लॉ। बिलावल भुट्टो का बड़ा इंकशाफ। गैर आइनी और गैर जमहूरी किरदार बेनकाब करने के लिए कमीशन बनाया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं, इस्लाहात करके इलेक्शन कराएंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए आइन तोड़ा। साबिक वज़ीर आज़म जाते जाते जमहूरियत और इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा गए।
وزیر خارجہ کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ بلاول کی اسمبلی میں باتوں کا کوئی وزن نہیں، فواد چودھری کا رد عمل۔ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ خطرہ آصف زرداری سے ہے، الیکشن نہ کرائے تو حالات سنگین ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما دھمکیاں دینے لگے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دھڑا نہیں چاہتا انتخابات جلدی ہوں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کسی وزیر نے بلاول کو مارشل لا کی دھمکی دی ہو، ایسا نہیں لگتا۔ انٹرم سیٹ اپ میں یا چھوٹے سیٹ اپ میں یا جو کم مدت کے لیے آیا ہوتا ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی الیکشن ہو 2/3 میجورٹی دیں۔ 10 مہینے ہو گئے اور نیب آج تک اس کیس کو ڈریگ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، اس نے دشمن ملکوں سے بھی زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ کپتان کی کارکردگی صفر، اس لیے سازش کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ پہلے اس نے دوست ملکوں سے دشمنی کی، اب ملک میں آگ لگا رہا ہے۔ 4 سال ملک میں مہنگائی سے تباہی مچانے والوں کو 4 ہفتوں میں مہنگائی نظر آ گئی۔ عمران چاہے اب الٹا بھی لٹک جائے، اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا۔ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، الیکشن ہی بہتر آپشن ہے۔ عمران کے گناہوں کی ٹوکری سر پر نہ اٹھائیں، مریم نواز کا حکومت کو مشورہ۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے۔ اس آئینی رول سے ایک انسان کو تکلیف ہے جس کو چیٹنگ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، ایک ہی انسان ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی تو آج کوئی میر جعفر بن گیا، میر صادق بن گیا۔ افواج پاکستان کے اچھا ہے ایسا شخص سربراہ بنے جو بے داغ ہو۔ جب تک اداروں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تو اچھے تھے، جیسے ہی کرسی گئی تو کسی کو میر صادق اور کسی کو میر جعفر بنا دیا۔ مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد گفتگو، کہا میرے خلاف ثبوت ہیں تو بے شک ٹانگ دیں ورنہ باعزت بری کیا جائے۔ 10 ماہ ہو گئے نیب ثبوت پیش نہیں کر سکا، عدالت نیب کے خلاف نوٹس لے۔ عمران خان کو ملک میں معاشی تباہی کے لیے لایا گیا۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں پاکستان کو پیچھے دھکیلا، ترقی کو صفر کر دیا۔ 3.5 سال کے گند کو اتنی جلدی صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نیا بیانیہ اور خط دونوں جعلی، قومی سلامتی کمیٹی بھی تردید کر چکی۔ نئے اہل کو آئینی طریقے سے ہٹانے پر ایلیٹ کلاس میں کھلبلی مچ گئی۔ اداروں نے بھی تسلیم کر لیا یہ ماڈل نہیں چل سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف کا کھاریاں میں جنگی مشقوں کا معائنہ، کمانڈر سینٹرل کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے استقبال کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میدان جنگ کی حکمت عملی اور جنگی مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا۔ سپاہ سالار نے مشقوں کے دوران نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور مہارتوں کو سراہا۔ سپاہ سالار کو نشانہ بنانے کا مطلب فوج ہی کو نشانہ بنانا ہے۔ چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے فوج اور قوم کے درمیان خلیج پیدا کرنا دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے۔ مخالف پراپیگنڈا کرنے والے عناصر ملک کی دفاع کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ فوج اور آرمی چیف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی اہلیہ کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ شہباز گل کی اہلیہ کامسیٹ یونیورسٹی کی 1.86 کروڑ روپے کی نادہندہ۔ کامسیٹ یونیورسٹی نے شہباز گل کی اہلیہ کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا۔ عمران خان کے سابق مشیر اہلیہ کے خلاف کارروائی رکوانے کے لیے اثر انداز ہوتے رہے۔ شہباز گل کی اہلیہ سرکاری خرچ پر 2011 میں پی ایچ ڈی کرنے امریکہ گئی، 11 سال بعد بھی امریکہ سے واپس نہیں آئیں۔ مبینہ امریکی خط کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ملک میں سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے، عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ تمام اداروں کا فرض ہے ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ عارف الوی کا خط میں موقف۔
پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم کو سندھ حکومت میں شمولیت کی دعوت، صوبائی وزراء کی ایم کیو ایم کے مرکز آمد، رہنماؤں سے ملاقات۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ متحدہ رہنما کنور نوید جمیل نے بتایا لوکل باڈی سے متعلق تجاویز سندھ حکومت کو دے دی ہیں۔ کراچی کے مسائل خاص طور پر K4 منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی قوم کو کسی صورت قبول نہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے بھارت سے تجارت کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی، ملکی کسانوں کی معیشت کو داؤ پر نہ لگایا جائے، کاشتکاروں کی نہ سنی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعووں پر بجلی گر گئی، ملک بھر میں بار بار بجلی کی آنیاں جانیاں، عوام کی پریشانیاں، معاملات زندگی درہم برہم، شہروں میں 8، مضافاتی علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب۔ 15 جون تک پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وفاقی وزیر خورشید شاہ کی یقین دہانی، بولے سندھ اور چولستان میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پورا پانی دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 9ویں جماعت کی اسلامیات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روکنے کا سخت نوٹس، حمزہ شہباز کی ہدایت پر سابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جاری کردہ مراسلہ واپس لے لیا گیا، مراسلہ جاری کرنے میں کون کون ملوث ہے، تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پی ایم سی کا ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم کرنے کے لیے بلایا گیا اجلاس ناکام، پامی کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ، نجی میڈیکل کالجز کی شرکت نہ ہونے کے برابر، سرکاری ڈینٹل کالجز کا بھی تحفظات کے اظہار، سوالات اٹھا دیے، نجی اور سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلوں میں وقفہ ہونا چاہیے، پامی کا اصرار۔ بنگلہ دیشی ہم منصب کے نام خط، دوستی اور مفاہمت کی بنیاد پر مل کر کام کرنے کا متمنی۔ وزیر خارجہ سے امریکی ناظم الامور کی الوداعی ملاقات، ڈونلڈ بلوم پاکستان کے لیے نئی امریکی سفیر نامزد، 23 مئی کو پاکستان پہنچیں گے، شیڈیول تیار، ڈونلڈ بلوم ڈپلومیٹ افغانستان میں بھی کام کر چکے، 2018 کے بعد سے امریکہ نے پاکستان میں مستقل سفیر تعینات نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، حمزہ شہباز نے بہاولپور لودھراں روٹ پر سپیڈو بس سروس فوری بحال کرنے کا اعلان کر دیا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا ڈینگی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کا حکم، ڈینگی ٹیسٹ 2011 والے ریٹ پر کرنے کی ہدایت۔ معاشی بحران کا شکار سری لنکا کو نیا وزیر اعظم مل گیا، 73 سالہ سیاستدان رانیل وکرم سنگھے نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا، شدید معاشی بحران کے باعث مہندرا جاپاک سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔